السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر who is the special assistant to the Prime Minister for social protection and poverty alleviation. ڈاکٹر ثانیہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ احساس پروگرام، آلدو کافی آپ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بات کیا ہوا ہے. آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایوری ون ان پاکستان نوز کہ احساس پروگرام کیا ہے. بٹ ان یور اون ورڈز اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ یہ پروگرام ایکچولی ہے کیا، اور یہ کیونکہ کافی دفعہ پہلے بھی ہم نے سننے کو ملا کہ یہ 134 ڈفرینٹ پالیسیز اور ان ساروں کو مل کے بنا ہے، تو یہ اوور آرچنگ ویژن ہے وہ کیا ہے؟ یہ احساس جو ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا، یہ ایک سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اس میں 130 سے زیادہ پالیسیز اور پروگرامز ہیں. اور اس پروگرام کو وزیر اعظم کے جو ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ حکومت کا جو پورا انجن ہے، حکومت کے جو سب ادارے ہیں، ان کو استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک ضرورت مند، ایک پسے ہوئے آدمی کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو اولین ترجیح دے، اور اس کے لیے حکومت کا تمام انجن استعمال ہو. تو احساس کے جو ڈفرینٹ پالیسیز پروگرامز ہیں وہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ضرورت مند لوگ، وہ ان کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارچ 2019 سے اب تک تقریباً کوئی 1 سال اور 3 ماہ ہو گئے، اور بتدریج نئے پروگرامز جو ہیں ہم رول آؤٹ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اپ اسکیل کرتے جا رہے ہیں. پروگرامز کی رول آؤٹ سے پہلے جب احساس کی پالیسی بیان آیا تھا، وزیر اعظم نے وہ دیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کا جو انتظامی ڈھانچے ہیں ان پہ کام کیا تھا. ایک منسٹری نئی بنی تھی سماجی تحفظ کے لیے، اس کے منسٹری کے نیچے جو تمام جو بکھرے ہوئے ادارے تھے ان کو یکجا کیا گیا تھا، ایک بجٹ دیا گیا تھا. پھر ہم نے گورننس اور انٹیگریٹی پالیسی سب سے پہلے ہم لائے تھے احساس کی، تاکہ تمام اداروں پہ وہ لاگو ہو. اس کے بعد ہم نے اس کی اسٹریٹجی کو اسٹرکچر کیا تھا، اس کے گولز جو تھے، ٹائم باؤنڈ آؤٹ کم بیسڈ گولز جو تھے ان کو تشکیل دیا تھا، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میکنزم بنایا تھا. اور پھر 1 سال کا جو عرصہ تھا اس میں ہم اس کے سسٹمز بنا رہے تھے، آئی ٹی سسٹمز بنا رہے تھے، ڈیٹا انالیٹک سسٹمز بنا رہے تھے، کیش ڈسبرسمنٹ کی جو پارٹنرز تھیں ان کی پروکیورمنٹ ہو رہی تھی، اوور سائٹ کمیٹیاں بن رہی تھیں، گورننس میکنزمز تشکیل دیے جا رہے تھے، ایکسپرٹ گروپس اپنا کام کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پروگرامز تیار ہوتے جا رہے تھے ہم نے ان کو بھی رول آؤٹ کرتے جا رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ کفالت پروگرام رول آؤٹ ہوا، اس کے بعد بلا سود قرضوں کا پروگرام تھا، پھر آمدن پروگرام تھا، پھر انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کا پروگرام تھا، پھر ہم نے رول آؤٹ کیا نشو نما پروگرام مارچ 25 کو رول آؤٹ کرنا تھا. مگر اور یہ تمام پروگرامز جو ہیں یہ آلریڈی اس وقت مطلب لائیو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، بٹ رادر یہ لائیو ہیں. جی بالکل یہ لائیو ہیں. کفالت، بلا سود قرضہ، آمدن، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، نشو نما پروگرام جو ہے یہ وزیر اعظم خود اس کا افتتاح کریں گے ابھی 28 جولائی کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہمارا تعلیم کا جو پرائمری تعلیم کا پروگرام ہے، پھر تحفظ پروگرام جو لوگوں کو انڈیویجولز بڑی گرانٹس دیتے ہیں، خاص طور پہ ہیلتھ کے لیے، جس پہ 1.5 سال سے کام ہو رہا ہے. یہ کچھ پروگرامز تو رول آؤٹ ہو گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں جو بالکل اب تیار ہیں، مگر کووڈ کی وجہ سے پچھلے 4 مہینے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایمرجنسی کیش میں ہی بزی رہے. مگر پچھلے سال میں بلا سود قرضے، آمدن کا پروگرام، کفالت کا پروگرام، نیڈ اور میرٹ بیسڈ انڈر گریجویٹ اسکالرشپس جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ پروگرام ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا نشو نما پروگرام افتتاح کے لیے تیار ہے. تعلیم پروگرام ہم نیشن وائڈ اسکیل اپ کے جو پرائمری اسکولز پہ بچوں کے لیے جو وظیفے ہیں اس کی تمام تر تیاری نیشن وائڈ رول آؤٹ کے لیے مکمل ہے. تحفظ پروگرام جو ہے اس کے رول آؤٹ ہم بالکل ریڈی ہیں. جو وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق لنگر جو ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی ایک انوویٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کہ پورے ملک میں جو لنگر کھل رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا 0 انویسٹمنٹ ہے. اچھا، 0 خرچہ ہے. صرف ہماری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ہم ان کو لینڈ دیتے ہیں، لاجسٹکس کرتے ہیں. پھر پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے، تو یہ تمام جو احساس کی چھتری تلے وزیر اعظم کی جو ریاست مدینہ کی جو ویژن ہے، جو ایسپریشن ہے، اس کی الائنمنٹ میں جو یہ پروگرام سٹرکچر ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا ملٹی فیسٹڈ پروگرام ہے جو ڈفرینٹ
टारगेट ग्रुप्स हैं मुस्तहिकीन के, उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए हमने पूरा एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम खड़ा किया एक साल की मेहनत में, और साथ साथ फिर प्रोग्राम्स भी रोल आउट करते गए, उनको रिफ़ाइन करते गए, उनको अप स्केल भी करते गए। सो ये मैं खासकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि आपने कहा कि हमने एक साल पूरा का पूरा पहले इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया और हमने पॉलिसीज़ को बिल्ड किया। एंड दिस इज समथिंग जनरली डोंट फाइंड, राइट, कि यू नो पीपल वांट कि क्विक एक्शन हो या इमीडिएटली रिजल्ट्स नज़र आएँ। और आई थिंक आपके ऊपर प्रेशर भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब ये एहसास ओरिजिनली लॉन्च हुआ था तो बड़ा फैनफेयर के साथ लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो जाहिर है कि क्वेश्चंस भी उसी स्पीड से आते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो कीप दैट प्रेशर असाइड एंड मेक श्योर कि आप जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको पहले सही तरीके से करें? क्योंकि हमें खासकर कोविड में ये नज़र आया कि कोविड में द वे एहसास वाज एबल टू रोल आउट टू अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, वो प्राइमरीली इस वजह से था बिकॉज बड़ा रोबस्ट सिस्टम यू नो बैक एंड पे लगा हुआ था। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ये कि सिस्टम बिल्डिंग बड़े प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो आप कच्चा पक्का प्रोग्राम सिर्फ इफ्तिताह के लिए बना देते हैं, वो बहुत ही गलत बात होती है। और जो मुल्क में एक रिवायत पड़ गई थी कि ऐसे काम करने की, तो हमने एक साल जो था वो सिस्टम्स बिल्ड किए। और आपने एहसास इमरजेंसी कैश में देखा कि हमने 2019 में बायोमेट्रिक सिस्टम नया लगाया था। एक बड़ी डिफ़िकल्ट और प्रोक्योरमेंट थी 2 पार्टनर बैंक्स को ऑन बोर्ड लाने की, नंबर 1। नंबर 2, हमने फिर 2019 में ही एक नया SMS बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम जो था उसकी भी तैयारी की थी। और नंबर 3, हमने एक डेटा एनालिटिक्स मैकेनिज़्म 2019 में उसकी तश्कील दी थी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने एहसास इमरजेंसी कैश का जो डिज़ाइन किया और फिर रोल आउट किया। मगर जैसे कि आपने कहा, वो एक साल की इन्वेस्टमेंट थी। और प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि जी हमने जो इन्वेस्टमेंट की अब वो हम उसको रीप कर रहे हैं। मगर आपका जो सवाल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि प्रेशर, तो ऑब्वियसली लोग तो बहुत क्विक एक्शन चाहते हैं, और उनको ये समझाना कि हमें सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी प्रोक्योरमेंट करनी है। हमने एहसास में कोई भी एग्जम्पशंस नहीं ली, सब कवायद व ज़वाबित के मुताबिक प्रोक्योरमेंट्स भी की, सिस्टम्स भी बिल्ड किए। और उसका क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगी, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि हमें चीज़ दयानतदारी के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज में करने के लिए, एक सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए हमें सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। और उन सिस्टम्स बिल्ड करने में टाइम लगेगा। और वो जो सेफ गार्ड्स बनाने हैं वो इंशाल्लाह आइंदा हमें काम आएंगे। तो अब काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये कैश ट्रांसफ़र्स का ही नहीं, बल्कि और दीगर जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया, तो अब आप देखेंगे कि अगले 4 महीने में क्विक सक्सेशन में 3-4 प्रोग्राम्स जो कोविड की वजह से मौखर हो गए थे, अब उनको शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही शुरू करते हैं तो फिर हम उनकी रियल टाइम एवेल्यूएशन, लर्निंग्स, अप स्केलिंग पे लग जाते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ जो हमने खासकर एहसास प्रोग्राम से देखी कि जनरली गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच लेती हैं, वो जाती हैं जाके टैक्स ब्रेक्स देती हैं या बिजनेसेस को फ़ायदे देती हैं और कहती हैं ट्रिकल डाउन के ऊपर हम सॉर्ट ऑफ लोगों को उठाएंगे इकोनॉमिक्स वाइज। ये अप्रोच बड़ी डिफरेंट थी, ये बॉटम अप थी, जहाँ पर आप गए और आपने कहा कि हम सबसे जो मार्जिनलाइज तबका है, अगर हम उसको सॉर्ट ऑफ सपोर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सोसाइटी में चेंज आएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम इन द बिगिनिंग? लाइक इज दिस ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस आई थी या ये किस तरह से हुआ था? इफ यू कैन शेयर सम। जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन सोशल प्रोटेक्शन, पिसे हुए तबके को प्रायोरिटी देना, और प्रायोरिटी सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं बल्कि उसके लिए इदारा बनाना, मिनिस्ट्री बनाना, उसको बजट देना, उसको एम्पावर करना और उसको अपनी पब्लिक कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी तरजीह देना। ये तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर के रियासत मदीना के विजन से ही ये थिंकिंग, ये प्रायोरिटी वहीं से आई थी। और फिर एहसास की, मगर जैसे कि आप स्ट्रैटेजी में पढ़ते हैं, विज़न वहाँ से आया, मगर जो उसकी स्ट्रक्चरिंग थी वो 21वीं सदी की रियलिटीज़ के मुताबिक हमने की कि जी हमने डिजिटल पे फोकस करना है,
ہم نے ٹیکنالوجی کو لیوریج کرنا ہے, ہم نے سیل فون کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے, ہم نے پاکستان کا جو ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے, جو نادرا کی کیپیبلٹیز ہیں, جو آئیڈینٹی کارڈز کی آتھینٹیکیشن کا جو سے جو آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے, ان تمام چیزوں کو لیوریج کرنا ہے. ہم نے جو فائنینشیل انکلوژن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. یہ تمام جو چیزیں تھیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, یہ تمام جو چیزیں تھیں, یہ ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا کہ ہم یہ تمام 21ویں صدی کے جو ٹولز ہیں, جو میکنزمز ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ریاست مدینہ کی ویژن پہ چلیں گے. فائنینشیل انکلوژن کی آپ نے بھی بات کی. آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں خواتین خاص کر ایسی ہیں جو کہ ایجوکیشن سسٹم سے بھی باہر رہی ہیں اگر بوائز کے ساتھ کمپیئر کریں, اور فائنینشلی تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ بالکل انکلوڈیڈ نہیں رہیں. تو احساس کا کیا کوئی خاص فوکس ہے خواتین کے اوپر؟ اور میں تصویریں بھی آپ کی دیکھتا ہوں کہ آپ فیلڈ میں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ خواتین سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا ان کا فیڈ بیک رہتا ہے اور کیا سب سے زیادہ پرابلمز آپ کو سننے میں آئے خواتین جو فیس کرتی ہیں پاکستان میں؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ احساس میں خواتین پہ خاص فوکس ہے. ہمارا ایک 50% رول ہے کہ جو بھی بینیفٹ ہوگا احساس کا وہ کم از کم 50% خواتین کے لیے ہوگا, چاہے وہ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے یا بلا سود قرضہ ہے یا اور جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں 50% عورتوں کے لیے, اور اس کو ہم ایکٹیولی ٹریک بھی کرتے ہیں. جب رپورٹس آتی ہیں بلا سود قرضے کی تو دیکھتے ہیں کہ 45% ہے, تو فوراً امپلیمنٹنگ ایجنسی کو کہا گیا کہ اس کو اوپر کریں. نمبر 2 یہ کہ کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں 50% پلس رول ہے, جیسے کہ ہمارا آمدن پروگرام ہے. آمدن پروگرام میں خواتین کا حصہ 60% ہے. اچھا. جو ہمارے پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے جو وظیفہ ہے, جو اب ہم 50 ڈسٹرکٹ سے پورے ملک میں لے جا رہے ہیں اسی سال, اس میں بچیوں کا وظیفہ سرمائی وظیفہ 2000 ہے اور لڑکوں کا وظیفہ 1500 ہے. تو یہ 50% پلس پرنسپلز پہ. اور پھر ہمارا کفالت پروگرام جو ہے, جیسے کہ آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی, تو وہ تو 100% عورتوں کا ہے. جو 1 وومن 1 بینک اکاؤنٹ ہے وہ 100% عورتوں کا ہے. پھر جو فزیکل سٹرکچرز ہمارے ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہم جیسے پناہ گاہ ہیں, لنگر ہیں, وہاں خاص ایک فوکس ہوتا ہے کہ عورتوں کی جگہیں ضرور ہوں, کیونکہ اکثر جو فزیکل سٹرکچرز ہوتے ہیں جیسے بزرگوں کی جو جگہ ہے یا آرفنیجز ہیں یا لنگر ہیں, یہ پناہ گاہ ہیں, یہ جو سب احساس کے فریم ورک کا حصہ ہیں, اس میں اکثر لڑکیوں کا یا بچیوں کا یا ایڈولسنٹ لڑکیوں کا یا خواتین کی وہ سینسٹیو نہیں ہوتے. تو اس حساب سے پھر ہم نے ایجوکیشن کی مد میں احساس کے فریم ورک میں خاص طور پہ ایک سیکنڈ چانس پروگرام لڑکیوں کے لیے, اس کی بھی پروویژن رکھی گئی ہے. اس کی پلاننگ ابھی جاری ہے کہ جو بچیاں پرائمری کے بعد مڈل کے بعد اسکول نہیں جا سکتی, ان کو کیسے واپس ایجوکیشن کے ادارے میں لایا جائے. اگزامپلس تو بہت ہیں, میں آپ کو کچھ چند جو کلیدی چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہوں. جیسے کہ ہماری لیبر کی سٹریم ہے, یعنی کہ مزدور کے احساس کی سٹریم ہے احساس کے فریم ورک میں. اس میں ہوم بیسڈ ورکرز پہ خاصا فوکس ہے, جو گھریلو ملازمائیں ہیں, جو کھیتوں میں عورتیں کام کرتی ہیں, جن کے کام کو کام جانا ہی نہیں جاتا. تو ان تمام ان کو فارمل کام کے دھارے میں لانا, ان کی جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں جو فوکس ہے, وہ بھی احساس کے دائرۂ کار کا حصہ ہے. اچھا, آپ ریگولرلی فیلڈ وزٹس بھی کرتی ہیں اور آپ کی پکچرز بھی آتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں ان سے آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے احساس کے بارے میں اور اوور آل جو یہ پروگرام ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, احساس کے تو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, تو ڈفرینٹ کمپوننٹس کی ڈفرینٹ فیڈ بیک ہوتی ہے. اگر آپ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی بات کریں تو میں یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, وہ اس پروگرام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پروگرام کی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں لیٹ سے کوئی 5000 اسکالرشپ ہیں تو ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہوگی. تو ایک تو ڈیمانڈ ایسپیکٹ ہے, اور لڑکیوں کی طرف سے بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارے آمدن بڑھانے والے پروگرام ہیں, قرضوں کے پروگرام ہیں, آمدن
پروگرام ہے، اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین بہت محنت کش ہوتی ہیں، خاص طور پر جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی اپرچونٹی نظر آ جائے کہ جی یہاں سے ہمیں قرضہ مل سکتا ہے، یہاں سے ہمیں دکان کا سامان مل سکتا ہے، یہ ہمیں گائے مل سکتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہم نے لانچ کیے تھے، پرائم منسٹر فیلڈ میں ہمارے ساتھ گئے تھے، اور بہت انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور خاص طور پہ آمدن پروگرام کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے کنسسٹنٹلی دیکھا کہ عورتیں بہت محنت کش ہوتی ہیں، مگر ان کو امپاور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ قرضہ کہاں سے لیں گی، آپ بینک اکاؤنٹ کس طرح کھولیں گی، بچت مرکز کہاں ہے. کیونکہ اب حکومت احساس پروگرام کے انڈر بہت سے ایونیوز کھول رہی ہے لوگوں کے لیے. تو ہمارے لیے جو اگلا جو بڑا ہی اہم جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ سب چیزوں کو یونیفائی کریں ڈیجیٹلی، تاکہ ایک انٹرفیس ہو. کیونکہ ابھی تو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا، تو لوگ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروگرام وائز ڈسکرپشن دیتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے ویب سائٹ بنانے کا. مگر کسی کو اگر قرضہ چاہیے، اس کو اسکرین پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلک کریں اور اس کو قرضہ مرکز تک وہ لے جائیں. آپ کسی کو پناہ گاہ کو کلک کریں، پناہ گاہ چاہیے آپ کو، رات کو ٹھہرنا ہے تو آپ کلک کریں اور وہ آپ کو قریبی پناہ گاہ پہ لے جائے. تو اس قسم کی چیزیں ہم نے اس کی بہت سے جو حصے ہیں، بہت سے ٹکڑے ہیں، ان پہ کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور بہت ہی جلد ہم اس کو اوپن کر دیں گے. سوال آپ کا تھا خواتین کا، میں جواب دیتے بہت ڈرفٹ ہو گئی. بٹ دا کی تھنگ از کہ خواتین بہت محنت کش ہوتی ہیں، ان کو مواقع چاہیے ہوتے ہیں، ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اور جب آپ ان کو مواقع دے دیں اور انفارمیشن دے دیں اور مواقع دے دیں تو the sky is the limit. زبردست. ڈاکٹر ثانیہ، آپ کی کانورزیشن میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، ڈیجیٹل جس طرح بہت زیادہ آ رہا ہے، ڈیٹا انالیٹکس کا آپ نے بولا. دس از سم تھنگ جو کہ جنرلی ہم پاکستان میں نہیں دیکھتے، کہ ویری ڈیٹا سینٹرک اپروچ آپ نے اپنائی ہوئی ہے فرام دا ویری بگننگ. اور آپ ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے، مطلب ان اے سسٹم، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس طبقے کو آپ ٹارگیٹ کر رہی ہیں اس کی شاید جنرلی ڈیٹا کلیکشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی. اٹس ایزیئر کہ آپ ٹاپ 1-3% کو اگر کریں تو ان کے پاس اسمارٹ فونس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو تھاٹ ہے یہ کہاں سے آئی، میں تھوڑا سا اگر مجھے اس کے بارے میں بتائیں. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ رپورٹس آپ کے پاس منتھلی آتی ہیں، تو از دیٹ لائک این آن گوئنگ تھنگ جس میں آپ لوگ ایکٹیولی رپورٹس کو دیکھ کر اپنے پروگرام کو ٹویک کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے ایک پروگرام لانچ کر دیا، وہ آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ نے اس کے پہلے ریئل ٹائم ایویلیویشن کرنی ہے جیسے ہم نے احساس کیچ میں کی، پھر آپ نے اس کو این آن گوئنگ مانیٹرنگ میکینزم بنانا ہے، اس سے یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ریفائن. تو ایک دفعہ پروگرام چلنے پہ ایک ہائی وے ہوتی ہے، اس کو آپ نے کانسٹنٹلی ریفائن کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے سسٹمز ہیں کہ کیونکہ احساس کی 4 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، مین ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں جو ڈویژن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، منسٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو ہر کسی کا کچھ جو الیکٹرانک کیش ٹرانسفر سسٹمز ہیں، یہ میرے دفتر میں الیکٹرانک ڈیش بورڈز ہیں، ہم اس سے مانیٹر کرتے ہیں. کچھ جو آمدن بلا سود قرضے کا پروگرام ہے اس کی منتھلی رپورٹس آتی ہیں، کچھ کو ہم آن اے کوارٹرلی بیسس مانیٹر کرتے ہیں. ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں، ڈفرینٹ میکینزمز ہیں فار مانیٹرنگ. اور پھر اس کے علاوہ اسپاٹ چیکس علیحدہ ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی ایویلیویشن علیحدہ ہوتی ہے، پروسیس ایویلیویشن کے علیحدہ آبجیکٹیوز ہیں، امپیکٹ ایویلیویشنز ایک اور ہی کہانی ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے ٹو لرن اینڈ ٹو ریفائن آپریشنز. اور پھر یہ کہ کیونکہ یہ بہت ہی ایک نیا پروگرام ہے، جدید پروگرام ہے، دنیا میں اپنی قسم کا ایک بہت منفرد پروگرام ہے کہ پورے حکومتی انجن کو استعمال کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس میں انٹرنیشنل بہت فوکس ہے. اور تو ہماری کچھ جو لرننگ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس شیئرنگ سے بھی متعلق ہیں. جیسے کہ آج کل ہم احساس کیش میں بہت انٹرسٹ ہے، تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ احساس کیش کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوا اتنی سپیڈ سے، الحمدللہ اتنی انٹیگریٹی سے، اور اتنے بڑے اسکیل پہ. وچ برنگز می ٹو یور کویسچن اباؤٹ ڈیٹا. تو آج کا آپ کا سوال تھا کہ خیال کیسے آیا. تو آج کل کے زمانے میں ایگزیکیوشن تو ڈیٹا ڈریون پروسیسز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. میں تو ایک ریسرچ بیک گراؤنڈ، ایک ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے آتی ہوں، تو میرے لیے تو پیپر پہ چیز چلانی از جسٹ آؤٹ آف دا کویسچن. آپ نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ جو
ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہوتے ہیں جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں, وہ کیسے استعمال کریں گے ٹیکنالوجی. تو دیکھیے میں آپ کو احساس کیش کی اگزامپل دیتی ہوں. احساس ایمرجنسی کیش میں ہم نے ٹیکنالوجی کو لیوریج کیسے کیا اور کہاں کہاں کیا. ایٹ دا فرنٹ اینڈ جب ایس ایم ایس کیمپین لانچ ہوئی 8171 کی, تو لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے انگیج کر رہے تھے. سمپل فیچر فون اور ایس ایم ایس, وہ تو اپنا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے ہمیں بھیج رہے تھے. ہاں جو ہم نے سینٹرل آفس میں اس سے جو ڈیٹا انالیٹکس کی, جو ویلتھ پروفائلنگ کی, جو 15 ڈیٹا بیسز میں سے گزارا, اس کا تو اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ایز فار ایز دیٹ پرسن از کنسرنڈ, آدمی عورت, انہوں نے تو میسج بھیجا, ان کو جواب آ گیا کہ آپ حقدار ہیں یا نہیں, اور آپ نے کہاں سے جا کے پیسے لینے ہیں. تو ٹیکنالوجی کو استعمال آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کرنا ہے اور کس کی کیا کمپٹنسی ہے. مگر چیلنجز ہمارے لیے ہیں, اور ان چیلنجز کو ہم ایز مشنز فار دا وے فارورڈ لیتے ہیں. اب جیسے فائنینشیل لٹریسی بہت کم ہے اس ملک میں. عورتوں کو اور آدمیوں کو جو پیسے لینے جاتے ہیں, اب ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ آپ کیسے اس ایکو سسٹم میں کیسے انٹریکٹ کریں کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے دے, آپ کا انگوٹھا لگا کے کوئی اور پیسے نہ لے لے. اس قسم کی فائنینشیل لٹریسی انٹرونشنز کرتے ہیں, مگر ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر آگے جانا کسی بھی شعبے میں بہت مشکل ہوتا ہے. about COVID, because ابھی سب سے ریسنٹ وہ چیز رہی ہے. But before going there, I want to talk a little bit about آپ کی موٹیویشن اور آپ کی ٹیم کی موٹیویشن, because this is something, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا میں نے وکیپیڈیا پہ پروفائل پڑھی تھی, مطلب وہ 4 پیراگرافس آف just the things that you've accomplished. It's a humbling experience just to read that. ایک پوری جرنی آپ کی رہی ہے, وہ ڈائریکشن آپ کی ہے کہ آج جہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کی پوری لائف بتاتی ہے. کیا آپ کی موٹیویشن ہے جو جس قسم کا آپ کام کریں؟ دس از ناٹ جسٹ اے جاب, دس از ناٹ جسٹ ایک عہدہ یا سیلری, دس از سم تھنگ وچ از چینجنگ لائفز آف ملینز آف پاکستانیز, جو کہ شاید ہمیشہ کے لیے ان کی بدل جائیں گی. سو واٹس دا موٹیویشن بیہائنڈ آل آف دس؟ دیکھیے میں کارڈیولوجسٹ تھی ایٹ ون پوائنٹ ان مائی لائف, اور میری زندگی میں ایک انسیڈنٹ تھا وچ واز ویری لائف چینجنگ فار می. میں کیتھ لیب میں کام کرتی تھی, جو آپ سارے دن ایک لیڈ سوٹ پہن کے کیتھیٹرائزیشنس کرتے ہیں, اور ہسپتال میں ایک سرکولر آیا کہ آپ اگر کوئی پینگ مریض ہوگا تو آپ نئے کیتھیٹر ڈسپوزیبل چیز ہوتی ہے, آپ استعمال کریں, اور اگر کوئی پینگ نہ ہو, غریب آدمی ہو, تو پھر اسی کو صاف کر کے استعمال کر لیں. تو میں نے اس دن سوچا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی, مطلب اتنا ڈفرینس, اتنا گلیئرنگ ڈفرینس. اور اس زمانے میں کیونکہ میں ڈاکٹر تھی, کلینیشین تھی, تو پبلک پالیسی اور ان تمام چیزوں میں میرا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں تھا. مگر اس دن آئی امبارکڈ آن اے جرنی, اور وہ جرنی مجھے ہسپتالوں سے بورڈ رومز اور ڈاکٹر سے سول سوسائٹی, منسٹیریل رولز, گراس روٹ آرگنائزیشنز فاؤنڈ کرنے سے لے کر یونائٹڈ نیشنز کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ لے گئی. اور میں نے اس جرنی میں یہ چیز سیکھی کہ ہر پراپر کام کرنے کے لیے آپ کو ایمانداری سے شروع کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ایمانداری پہ کمپرومائز کر لیں تو آپ کوئی سسٹینیبل ڈفرینس نہیں لا سکتے. تو میں نے اس دن یہ کانشیس ڈیسیجن کیا تھا کہ یہ میں اپنے لیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. نہیں تو میں ایک کارڈیولوجسٹ تھی, میرا بڑا ایک لوکریٹو کریئر تھا, اور جب میں نے ہسپتال چھوڑا تو لوگ میرے ہسبینڈ کو فون کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کی بیگم کا دماغ تو صحیح ہے, کہ یہ تو اتنے پیسے کما کر سکتی ہیں, تو یہ کیوں جا رہی ہیں اس فیلڈ سے. تو ان یور لائف یو میک دیز ڈیسیجنز, اینڈ ان ہائنڈسائٹ آئی ایم ویری ہیپی آئی میڈ دیٹ ڈیسیجن. تو یہ میری موٹیویشن ہے. آئی ایم ہیئر ٹو جینوئنلی میک اے ڈفرینس. اور اگر میں کسی وقت یہ سمجھوں گی کہ میں یہ ڈفرینس نہیں لا سکتی تو میں چلی جاؤں گی. اور میں واقعی پرائم منسٹر کو کریڈٹ دیتی ہوں, کیونکہ جب بھی ہم مشکل ڈیسیجنس کرتے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ میرے سے پہلے بھی شاید لوگ مشکل ڈیسیجنس کرنا چاہتے ہوں, مگر ان کو کبھی یہ سپورٹ نہیں دی جاتی تھی. اگر میں نے 8 لاکھ لوگ نکالنے ہوتے ہیں تو وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اگر میں ڈسپلنری ایکشن لینا ہوتا ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ احساس کیش بالکل میرٹ بیسڈ کرنا ہے اور اس میں ایک بھی ونڈو نہیں رکھنی کہ کوئی ایک کیس بھی ڈال دے, ایک کیس بھی نکال دے, تو ہی سپورٹس اس. اور اگر وہ یہ سپورٹ نہ کریں
تو شاید میں یہاں 1.5 سال نہ رہ سکتی. صحیح. ایک چیز یو نو آئی فیل لائک لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو کرنٹ اس وقت چیف ہیں وین ہی واز بینگ الیکٹڈ, تو اس میں جو ٹاپ 3 لوگ تھے, یو ور ون آف دوز پیپل ایز ویل. اینڈ اگر شاید ہسٹری تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تو شاید آج آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس شاید احساس ہوتا ہی نا. سو کین یو ٹیل اے لٹل بٹ اباؤٹ کہ وہ کیا ٹائم تھا, وہ کیسا ہوا, ہاؤ ڈڈ دیٹ سارٹ آف ٹرن آف ایونٹس ہیپن, اینڈ آج جب آپ کا رول یو نو آلٹرنیٹیولی یو آر پارٹ آف دا کووڈ سچویشن بٹ فار پاکستان, سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ ہاں, میرے لیے یہ تمام جو کانٹیکسٹ ہے یہ وہ کہتے ہیں نا فرینچ میں ڈیجا وو, کیونکہ 2017 میں الیکشن ہوا تھا ڈائریکٹر جنرل آف دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا, اور اس الیکشن کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا جو الیکشن تھا اس میں 6 کینڈیڈیٹس تھے. تو پہلا جو الیکشن ہوا تو برٹش کینڈیڈیٹ اور جو ابھی ٹیڈروز ہیں ایتھیوپین اور میں, ہم الیکشن جیتے تھے. ٹیڈروس کے اس الیکشن میں 30 ووٹ تھے, میرے 28 ووٹ تھے, اور یہ 32 کا پول ہوتا, اور جو تھرڈ جو برٹش کینڈیڈیٹ تھے اس کے 18 ووٹس تھے. تو میں بہت ہائی ووٹ سے, مگر فائنل الیکشن میں جیت نہیں سکی. مگر یہ پورے جو الیکشن کا جو پروسیس تھا اس میں میں کوئی 195 ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ یا فارن منسٹر یا ہیلتھ منسٹر سے ملی, ان کے ڈیلیگیشنز کے 70 ملکوں میں میں نے ایز اے پاکستانی کینڈیڈیٹ ٹریول کیا. اور میری وہاں ایک فیوریٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی, جب بھی میں کسی ملک کے ڈیلیگیشن سے ملتی تھی تو میں کہتی تھی کہ جی دیر آر 3 things دیٹ کین ڈسٹرائے دا ورلڈ, ورلڈ وار, سیلیسیل ایونٹ اور پینڈیمک. اور سب یوں کر کے دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ پاگل خاتون ہے. تو ہمیں معلوم تھا فرام اے پبلک ہیلتھ پرسپیکٹیو, ہمیں معلوم تھا کہ اگر کبھی کوئی پینڈیمک آ گیا تو وہ دنیا کے لیے ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ چیز ہوگی, اور انفارچونیٹلی ویو ہیڈ ٹو سی اٹ ان آور لائف ٹائمس. تو میں اس چیز کے بہت کلوز ہوں, بیکاز میں نے میرا پبلک ہیلتھ کریئر ہے, اور میں نے ایز اے کینڈیڈیٹ, ایز اے ڈی جی کینڈیڈیٹ, جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, جو آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے لوگوں کو اپنی مینیفیسٹو بتانے کے لیے. سو آئی ایم ویری کلوز ٹو دس سبجیکٹ. اس وقت پاکستانی گورنمنٹ ہے, اس میں میرا رول جو ہے وہ ہیلتھ کا نہیں ہے, وہ پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ میں اپنے لوگوں کی اس وقت یہ خدمت کر سکوں, اور ایک ایسی گورنمنٹ میں کر سکوں جہاں پہ انٹیگریٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے, جہاں ایک وزیر اعظم ہے جو جینونلی چاہتے ہیں کہ کام ایمانداری سے ہو, اور اپنے منسٹرز کو, اپنے اسسٹنٹ, اسپیشل اسسٹنٹس کو, ایڈوائزرز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. سو آئی فیل آئی ایم ویری فارچونیٹ دیٹ آئی ہیو دی ability to help our people. I feel very humbled that I have this opportunity to be a small part of such a big cash operation at a very critical time. Right. And یہ جو کیش آپریشن ہے, I mean, you know, we've had a lot of discussions on COVID, and we've had these discussions where, you know, lockdown versus no lockdown, you know, economic impact ہے کہ نہیں ہے. Now increasingly we're seeing specifically, اگر ہم دیکھیں کہ ریجن میں بھی انڈیا کے ساتھ جس طریقے سے you know economic damage ہو رہا ہے, اور you know reports بھی آ گئی ہیں کہ نیگیٹو جی ڈی پی کتنا جا رہا ہے. So how important احساس particularly has been in saving جو آپ کی وہ ہے نا, جو کہ ڈیوسٹیٹ پوٹینشلی ہو سکتی تھی ایک کمیونٹی پوری کی پوری, جو اکنامک ڈیمیج سے, وہ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ رہا ہے احساس؟ دیکھیں جی, جب ایک چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر جو کاؤنٹر فیکچوئل ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا تھا اگر یہ نہ ہوتا. مجھے یاد ہے جب لاک ڈاؤن ہوا اور رفلی کوئی 2-1 ہفتے گزرے تھے, اور احساس کیش ابھی آن گراؤنڈ نہیں تھا, تو ہم ایک سول انریسٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے. مجھے لوگ بتاتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راشن دیں, ہم گاڑی میں اپنے بیگز رکھ کے جاتے ہیں, مگر جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے, بیکاز اتنے ڈیسپریٹ لوگ اسٹریٹ پہ ہیں. آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھی ہوں گی, لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں 24 ملین بریڈ ونرز ہیں,
جو یا تو پاکستان کی انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں یا وہ ڈیلی ویجرز ہیں یا وہ پیس ریٹ ویجرز ہیں, اور ان لوگوں کے لیے لائف ہیڈ کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. تو اس وقت ہم ایک بالکل ہی سول انریسٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے, اور اللہ کی مہربانی سے ہماری حکومت کے ہاتھ سے یہ کام ہوا کہ ہم نے کیش لوگوں کے ہاتھوں میں ٹائملی پہنچایا, جلدی پہنچایا, اسپیڈیلی پہنچایا. اور وہ کیسے ہوا وہ بھی ایک داستان ہے, میں نے ایک رپورٹ لکھی ہے, وہ انشاءاللہ اوور دا ویکینڈ ریلیز ہوگی. تو اگر یہ نہ ہوتا تو وی ور لوکنگ ایٹ اے ویری بیڈ سچویشن. اینڈ آئی تھنک جو ابھی آکسفیم کی رپورٹ بھی آئی ہے ریگارڈنگ جو ہنگر سچویشن ہے ان انڈیا, ویو تھینکفلی ہم پاکستان کا نام نہیں آیا اس رپورٹ کے اندر. سو ڈو یو تھنک کہ جو ہنگر کرائسس سننے میں آ رہا تھا کہ آ سکتا ہے, وہ احساس ایٹ لیسٹ آن سم لیول اس کو بچا سکا ہے؟ جی ہاں, آئی تھنک اوور آل پاکستان نے یہ سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے ہینڈل کیا ہے, کیونکہ اب جو ہماری آپ مورٹیلٹی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سامنے ہے, تو فرام اے ہیلتھ پرسپیکٹیو آلسو اینڈ فرام دا اکنامکس ایٹ دا گراس روٹس پرسپیکٹیو آلسو, یہ ایک بڑا ہی فائن بیلنسنگ ایکٹ تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ دا گورنمنٹ ہیز مینیجڈ دس ویری ویل. صحیح. سو یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ کووڈ کرائسس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم that's not a health crisis per se, but that's a mix of a health and an economic crisis. آپ نے بھی یہی چیز پھر سے کہی. Do you think, like, how closely are you working with, like, the health department یا health ministry for that matter to make sure کہ یہ دونوں اینگلز دیکھے جائیں جب بھی کوئی ڈیسیجن لیا جائے؟ دیکھیے جی, یہ جو کووڈ کی سچویشن میں ملٹی سیکٹرل انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, پھر نیشنل کوآرڈینیشن کاؤنسل ہے, تو اس پہ جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں اس پہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نارمل ٹائمز کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ میں کوئی PC1 بنا رہی ہوں تو میں نے اپنے کولیگ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑی ریئل لائف اینڈ ویری ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے پوری. یہ بہت ہی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ رائٹ فرام دا ویری بگننگ تھا. تو اس میں ہر چیز کی جو پالیسی کی امپلیکیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے, کیونکہ آپ ساتھ بیٹھتے ہیں, اب آٹومیٹیکلی دیکھی جاتی ہیں. رائٹ. آئی ایم جسٹ گونا ریپ دس اپ. تھوڑا سا آئیڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اوور آل ابھی گورنمنٹ میں ہم نے ایک لینگویج میں بھی ریسنٹلی سنا کہ ایلیٹ کیپچر کا ورڈ کافی استعمال ہونا شروع ہوا ہے. کین یو ایکسپلین دیٹ ان ٹرمز آف ان کانٹراسٹ ٹو احساس فار ایگزامپل, کہ جو کس طریقے سے ہمارے ہاں ایلیٹ کیپچر ایگزسٹ کرتا رہا ہے اور اب کس طرح اس کو بدلا جا رہا ہے؟ جی, ایلیٹ کیپچر کا بیسیکلی یہ مطلب ہے کہ حکومت کی جو تمام فیصلہ سازی ہے, جو تمام ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ ایک خاص طبقے کو ہی فیور کرنے کے لیے بنائی جائے. اور کرنٹلی گورنمنٹ کے جو اوور آرچنگ پالیسی آبجیکٹیوز ہیں, خصوصاً احساس, وہ اس کے بالکل ہی برعکس ہیں کہ آپ نے ٹیبل کو بالکل ٹرن کر دیا کہ آپ کی فیصلہ سازی میں آپ ایک اور طبقے کا خیال رکھیں گے, اور آپ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو سسٹمیٹیکلی بریک کرنے کے لیے کانشیس ایفرٹ کریں گے. اچھا, آپ نے رپورٹ کی بات کی. آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا بڑا پروگرام آپ نے رول آؤٹ کیا, ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی چیلنجز بھی ہوئے ہوں گے. اٹ کانٹ گو ایز اسموتھلی ایز ایسے سننے میں تو لگ رہا ہے کہ پرفیکٹلی ہو گیا, بٹ واٹ آر دا چیلنجز جو آپ کو اس میں فیس آئے؟ دیکھیے جی, کچھ چیلنجز تو رائٹ اپ فرنٹ جب ہم کنسیپچولائز کر رہے تھے, جب ہم پروپوزل لے کے گئے کیبنٹ میں اور NCC میں, تو جو چیلنجز ہم نے بتائے یہ کہ ہم آپریشنز لاک ڈاؤن میں کریں گے. سیکشن 144 آف دا پینل کوڈ ان افیکٹ ہے, اس کو ریلیکس کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ COVID-19 کے اسپریڈ کا خطرہ ہے, تو ہم مگر اس کے لیے ہم پریکاشنری میجرز لیں گے, پیمنٹ اسٹیگر کریں گے یونین کاؤنسل وائز, سینیٹری میجرز لیں گے وغیرہ وغیرہ. تیسرا جو رسک تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل سسٹم ہے, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز گورن کرتی ہیں, اگر ہر کوئی اپنی اسکیم چلائے گا تو لوگ گراس روٹس لیول پہ سفر کریں گے. ہم 12,000 کی اسکیم چلائیں گے, پروونس ایکس 4,000 کی چلائے گا, پروونس وائی 3,000 کی چلائے گا. تو یہ 3 رسک سب سے ہمارے سامنے تھے. پھر یہ کہ لارج ایک ڈسپریشن کی سچویشن ہے, آپ 143 ارب جو تب تھا اب تو 203 ارب ہو گیا ہے, پائپ لائن میں ڈالیں گے, کیش موو ہوگا,
لوگ کیش لے کے پوائنٹ سے نکلیں گے. سیکیورٹی از اے ریئل ایشو. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے این سی او سی پہ, این سی سی پہ, کیبنٹ لیول پہ, اپنے ادارے کے ڈفرینٹ فورمز میں ڈسکس کیے, اس کے سیف گارڈز بنائے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ. پھر جب ہم نے رول آؤٹ کیا تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام اور اس کی ریئل ٹائم لرننگس تھیں جو ایک بڑی کامپلیکس انوائرمنٹ میں ہو رہا تھا. اس کی ریئل ٹائم لرننگس تھیں جو ہم نے ڈے ٹو ڈے اس کو we found out what the problems were and we kept rectifying. پہلے دن مجھے یاد ہے کہ میں گئی فیلڈ میں لیبر ایک وہ مزدور جہاں بیٹھتے ہیں F7 میں, تو وہ مزدور میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو پہلے ویک میں. تو میں نے کہا آپ نے میسج کیا ہے؟ آدھوں نے کیا ہوا تھا, آدھوں نے نہیں کیا ہوا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ تو ایک مزدور نے مجھے قریب آ کے بتایا, جب اس کو پتہ چلا کہ میں پشتو بولتی ہوں, کہ جی مجھے SMS کرنا نہیں آتا. تو اس دن پھر ہم نے وہ والنٹیئرز کو موبلائز کیا, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا. پھر ہم نے 8171 اسکیم کو فری کرایا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم میسیجز بھیج رہے ہیں, کیونکہ میں روز صبح ریڈیو پروگرام کرتی تھی, تو ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے میسیج آیا آپ کے والد حقدار ہیں, والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ So I had to explain to them کہ ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور کیونکہ آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا میں جمع نہیں کرایا تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے. پھر اس کا ورک اراؤنڈ نکالا. پھر بائیو میٹرک فیلیئرز آنے لگے, پھر اس کا ورک اراؤنڈ نکالا. نادرا کے دفاتر کھلے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. بینکوں کے ساتھ روزانہ میٹنگ کی, ایک نیا سسٹم نکالا. پھر ارلیئر آن وی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو ریٹیلر ہیں, جو پیسے جو دکاندار ہمارے کیمپوں میں بیٹھتے تھے, وہ کہتے تھے جی آپ ہماری 100 روپے کی کمیشن پہ 40 روپے کمیشن کاٹتے ہیں, 40 روپے ٹیکس کاٹتے ہیں. تو ہمارے تو وارہ نہیں کھاتا اس ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں. ہم سمری لے گئے اپروپریٹ فورم پہ کہ جی ہمیں یہ ٹیکس ویور دیں ایڈوانس انکم ٹیکس کا جو 24% ہے. تو فورم نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی یہ تو ہم نہیں دے سکتے. تو دوسرے دن ہم پرائم منسٹر کے ساتھ پشاور جا رہے تھے, تو ہیلی کاپٹر میں ان کو میں نے یہ کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو پرائم منسٹر نے پھر فوراً مسئلہ یہ حل کرایا, اور ہمارا وہ 24 روپے اس کمیشن پہ فری اپ ہوا ہے. پھر ایک پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہم گئے کہ جی 40 روپے میں سے 24 روپے تو فیڈرل گورنمنٹ نے معاف کیے, آپ 16 روپے سیلز ٹیکس بھی معاف کریں. ایک چیف سیکرٹری کو ان کے پروونشل کیبنٹ ایجنڈاز پہ ڈالے, ان کی کیبنٹ سب کمیٹیز کے ایجنڈا پہ ڈالے, فالو اپ کیے, اس لیے کہ ریٹیلر انسینٹیوائز ہوں, وہ کیمپس میں آئیں اور پیمنٹ کریں. پھر ہمیں کچھ کیٹیگریز میں سلو پیمنٹس تھیں. پھر ہم نے ویکینڈ پہ ٹیلی فونک سروے کیا, پتہ چلا کہ میسیجنگ میں کیا ایشو ہے. فار فلنگ ایریاز میں لیکویڈیٹی کے مسئلے ہو جاتے تھے, جی پیسہ ختم ہے, ویکینڈ ہے, بینک بند ہے, کنیکٹیوٹی آج ڈاؤن ہے. ناردرن ایریاز میں زیادہ مسائل ہوتے تھے. تو دیر از اے لانگ لسٹ آف پرابلمس, کیونکہ میسو پروگرام تھا, ریئل ٹائم میں رول آؤٹ تھا. ہمارا آفس جو تھا وہ صبح سے لے کے اور رات تک یہ ریئل ٹائم میٹنگز کرتا رہتا تھا. پھر ہمیں جو سب سے جس کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ یہ بیچارے بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں, بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. رورل ایریاز میں, انٹیریئر سندھ, ساؤتھ پنجاب, انہوں نے کبھی 5000 کا نوٹ دیکھا بھی نہیں ہوتا. تو وہ جو ان کو پیسے دیتے ہیں ان سے ڈیڈکشنز کرتے ہیں. تو وہ کانسٹنٹلی ہم اس پہ نظر رکھتے تھے. FIRs روزانہ کی کٹتی تھیں, لوگ اریسٹ ہوتے تھے, ڈسپلنری ایکشن ہوتا تھا, وہ بھی روزانہ کی بیسس پہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ فیک کرنسی سرکولیٹ ہونے لگی, اس پہ کلیمپ ڈاؤن کیا. پھر ہیکرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایسے ماحول میں. ہم نے سائبر ویجیلنس گروپ بنایا, تمام ایجنسیوں کو اس میں لے کے آئے, FIO کو لے کے آئے. تو یہ ایک میسو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. اینڈ لیٹ می ناٹ فرگیٹ کہ آن گراؤنڈ جو تھے وہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس تھیں, وہ کیمپس دیتے تھے, وہ لا اینڈ آرڈر انشور کرتے تھے. پھر ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر بینک پارٹنرز تھے وہ لیکویڈیٹی موبلائز کرتے تھے اپنی بینک برانچز سے, ریٹیلرز کو پیسے دیتے تھے, ریٹیلرز وہاں کیش آؤٹ کراتے تھے, رینجرز گارڈ کرتے تھے, ہمارے لوگ مانیٹرنگ کرتے تھے. تو
It's a very like well-rounded national effort जिसकी वजह से ये सारा It was a whole of government effort. हमें हमारी समरियाँ जाती थी, ECC डिफरेंट वेव्स में पैसे मिलते थे, ECC कन्वीन होती थी, कैबिनेट अप्रूवल देती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें टाइमली पैसे मोबिलाइज करते थे, फ़ोन कर रहे होते थे कि हमें ECC के एजेंडा पे ये चीज़ डालें, कैबिनेट के एजेंडा पे चीज़ डालें. तो इट वाज अ मैसिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो आपको लम्हा ब लम्हा उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी. उसमें मिस्टेक्स भी हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिस्टम का ये फोकस था कि ये चीज़ हमने मेरिट पे करनी है, हमने इंटेग्रिटी से करनी है. And I think alhamdulillah that has been the worst is behind us now hopefully. जी, the payments are still ongoing. Right. Payments अभी हम कोई 13 मिलियन पे पहुँचे हैं, हमारे पास बजट 16.9 मिलियन का है. और क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती हूँ, हमारी एक वेबसाइट है asas.nadra.gov.pk, वो प्लीज़ अगर फ्लैश भी कर दें, लोग वहाँ जाएं, अपना ID कार्ड नंबर डालें, अपना स्टेटस देखें, और फिर हमारी वेबसाइट पे ही पेमेंट साइट्स की लिस्ट है, वहाँ पे जाके प्लीज़ अपनी पेमेंट रिसीव करें ताकि हम ये राउंड जो है इसको क्लोज़ करें. अनकरीब प्राइम मिनिस्टर इसका जो दूसरा राउंड है उसकी जो है वो ऐलान करने वाले हैं. तो मेरी सबसे आपके तवस्सुत से सब देखने वालों से यही रिक्वेस्ट होगी कि asas.nadra.gov.pk पे जाके अपना स्टेटस चेक करें और जल्दी से जल्दी पेमेंट वसूल करें. अच्छा, इसमें आज आया, मैं आपकी टीम से मिला तो इट्स वेरी क्लियर कि दे आर ऑल वेरी इंस्पायर्ड बाय यू. सो आईड लाइक टू नो कि पिछले 2 सालों के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप इंस्पायर हुई हो. इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, मगर अभी रिसेंट मेमोरी में एहसास कैश की ऑपरेशंस में हम लाड़काना गए थे. तो वो वहाँ पे एक आदमी से मैं मिली जो कैश लेने बैठा हुआ था, और उसने हवाई चप्पल पहने हुए थे, और वो हवाई चप्पल में 3 जगह टांके लगे हुए थे. और जब वो मुझसे बात कर रहा था तो वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी कमीज़ पे जहाँ पे रफू हुआ हुआ वो मुझे नज़र ना आए. और आप इमेजिन करें कि उसको पता था कि वो आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसने अपने बेस्ट कपड़े पहने होंगे. तो मैंने उससे पूछा कि आप को 12,000 उसने मुट्ठी में भेज के रखे हुए थे. तो मैंने कहा इससे क्या करेंगे? कहता मेरा तो पूरे साल का मामला ठीक हो गया है, क्योंकि मैं 1500 रुपये के केले लूँगा, 500 रुपये की रेडी किराए पे लूँगा, और 1500 रुपये के केले जो हैं जब मैं बेचूँगा तो हर रोज़ मैं 300 रुपये घर ले जाऊँगा. I have never felt more humbled in my life. अच्छा डॉक्टर सानिया, वन लास्ट क्वेश्चन. 2023 में व्हाट्स द ड्रीम, लाइक एहसास को आप किस जगह पर देखती हैं? अगर ये सारा का सारा प्रोग्राम जो आपका ख्वाब है वो उसी तरीके से पूरा होता है तो व्हाट डज दैट लुक लाइक? 2023 से बहुत पहले इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, और विजन है कि किसी को भी अगर हेल्प चाहिए हो गवर्नमेंट से तो वो एक बड़ी इंटरैक्टिव फॉर्मेट में वो एक डिजिटल इंटरफेस पे जाए. उसको कर्ज़ा चाहिए, उसको कर्ज़े के करीबी सेंटर ले जाए, उसको रात को पनाहगाह में ठहरना है, करीबी पनाहगाह का पता चल जाए, वो भूखा है उसको करीबी लंगर का पता चल जाए, उसको अपनी एक औरत बेवा हुई है उसको पता चले उसने कौन से रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाना है और अपना स्टेटस, और उसको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और उसको फ़ौरन पेमेंट शुरू हो जाएं. किसी ने सड़क पे बच्चा देखा है, उसको दाखिल कराना है, उसको एग्जैक्टली पता हो कहाँ लेके जाना है. किसी को कर्ज़ा चाहिए, एसेट चाहिए, ये तमाम चीज़ें कि इंटरैक्ट, क्योंकि हम पीछे सारे सिस्टम खड़े कर रहे हैं. ये जो तमाम सिस्टम है वो अब आई वुड से कि कोई 80% खड़े हो चुके हैं. किसी का बीमार अस्पताल में है, वो क्लिक बटन करे और उसको मैसेज आ जाएगा क्या करना है. सिस्टम्स हम खड़े कर रहे हैं. उसका जो डिजिटल इंटरफेस है, जो एक आम आदमी को समझ आ जाए, जो आपके ड्राइवर को समझ आ जाए, जो एक मज़दूर को समझ आ जाए, वो खड़ा करना, ताकि पाकिस्तान में किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको पता हो कि हुकूमत उनके लिए ये चीज़ प्रोवाइड करिए. दैट इज़ द विजन, और इंशाल्लाह ये 2023 से बहुत पहले हो जाएगा. एक तो ये कि जो इंटरफेसेस हैं, खाली प्रोग्राम्स नहीं बनाना, क्योंकि प्रोग्राम्स जो सिर्फ किताबों में रहें, और मगर इंटरफेस ऐसा हो कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों. और दूसरा ये कि लोग पावर्टी से
باہر نکلیں, کہ وہ ہمارے کیش گرانٹس پہ ان کی ریلائنس نہیں ہو, وہ ہمارے اور ونڈوز سے مستفید ہو سکیں, ہمارے بلا سود قرضے پروگرام سے مستفید ہوں, آمدن پروگرام سے مستفید ہوں, کمرشل بینکس سے وہ لون لینے کے قابل ہو جائیں. گورنمنٹ کی اور جو, میں تو آپ کو صرف احساس کے دائرے کار کے یہ بتا رہی ہوں نا, میں کہ گورنمنٹ میں تو ریفارم بہت اسپیکٹ سے چل رہا ہے, تو باقی گورنمنٹ کی سروسز سے وہ مستفید ہو سکے, تو یہ ویژن ہے. Inshallah, definitely. Thank you so much, Dr. Sania Nishtar, for giving us your time. اور خواتین و حضرات, this was our first podcast with Dr. Sania Nishtar. We'll be back soon with another one.